بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 93۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کی عہد شکنی اور منافقین کی راہ فرار اختیار کرنے سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خندق کی کھدائی سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا اور مدینہ منورہ کے شمال کی جانب جبل سلعہ کے قریب جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں ٹھہر گئے۔ درمیان میں خندق حائل ہو گئی تاکہ دشمن مدینہ منورہ نہ آ سکے اور مسلمانوں کے عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا گیا۔ دوسری جانب ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر، جس میں کفار قریش تھے، مشرکین تھے، یہود بنو نذیر تھے اور احابیش اور دیگر تمام قبائل جن کو انہوں نے ایک ساتھ کر لیا تھا، یہ احزاب یعنی یہ سارے گروہ آ کر خندق کے اس جانب ٹھہر گئے جس سے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ جب یہ تمام دشمن اسلام مدینہ منورہ کے قریب آئے تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ ہمارے سیلاب کے مانند یہ جو احزاب ہے، اتنا سارا لشکر ہے، یہ لشکر سیلاب کے مانند مدینے کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا ایک ہی ریلا مسلمانوں اور ان کے دفاعی منصوبوں کو خاص و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے گہری اور لمبی چوڑی خندق دیکھی جسے نہ وہ خود عبور کر سکتے تھے نہ ان کے گھوڑے پار کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے فتح کی جو ہوائی قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے وہ دھڑم سے گر گئے۔ مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ اس قسم کے ناقابل عبور رکاوٹ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کفار نے خندق کو دیکھا تو کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم یہ ایسی چال ہے کہ عرب والوں نے ایسی تدبیر کبھی اختیار نہیں کی۔ خندق کی منصوبہ بندی ایک نیا اقدام تھا، یہ ایک ایسی جنگی تدبیر تھی جو عربوں کے ہاں معروف نہیں تھی۔ گویا عرب اور اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار خندق کا ہتھیار استعمال کیا۔ خندق کا معاملہ دشمنان اسلام کے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ اس نے ان کے طے شدہ پروگرام کو خاک میں ملا دیا۔ اس انوکھی تدبیر کی کامیابی میں مسلمانوں کی غیر معمولی چستی اور رازداری نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ احزاب کو نفسیاتی طور پر ناکارہ کرنے اور ان کی قوت کو منتشر کرنے میں اس جدید اسلوب جنگ کا بڑا ہاتھ تھا۔ چنانچہ کفار کا لشکر جب خندق کے مقام پر پہنچا تو انہیں محاصرہ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا اور انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خندق کے قریب آ گئے تو اسلام کے سپاہیوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح کئی دنوں تک فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہی اور معمولی جھڑپیں ہوتی رہی۔ دشمن کے دستے دن رات خندق کے آس پاس گھومتے رہے کہ شاید انہیں کہیں سے ایسا کوئی راستہ مل جائے جس کے ذریعے وہ خندق پار کر سکے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان پر حملہ کر دے، جیسے کہ خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا تھا۔ لیکن وہ گھومتے رہے، کوئی بھی راستہ نہیں ملا اور اسی طرح وہ وہاں پر قائم رہے۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا کہ بنو نذیر نے مل کر بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے ان کے ساتھ ملی بھگت شروع کی۔ یہود بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے مشرق اور جنوب کے درمیان آباد تھے، یہ اس وقت تک ان احزاب سے یعنی ان گروہوں سے الگ تھے اور ان کا سردار کعب بن اسد تھا اور ان بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ چنانچہ حوی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے بنی قریظہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ یہ خود کعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس گیا
اس نے جب حی کو آتے دیکھا تو قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حی بن اخطب نے آواز دی، ویحک یا کعب افتح لی، کعب تو ہلاک ہو جائے، میرے لیے دروازہ کھول۔ کعب نے اسے جواب دیا، ویحک یا حی، اے حی تو ہلاک ہو جائے، تو بدبخت آدمی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا ہے، میرے اور ان کے درمیان جو عہد ہے میں اسے نہیں توڑ سکتا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف سچائی اور وفا ہی دیکھی ہے۔ چنانچہ حی جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہ کعب بن اسد بنو قریظہ کے سردار کو برابر آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اور اب جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تو حی نے کعب بن اسد سے کہا، میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں، قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے، ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا استیصال اور جڑ سے ختم نہ کر دے ہم انہیں، اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عہد نہ توڑوں گا، میں نے ان سے سوائے سچائی اور ایفائی عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ حی مسلسل کوشش میں لگا رہا، کعب کو پسلاتا رہا اور اس پر اصرار کرتا رہا اور اپنے پرفریب طریقوں سے اس پر اثر انداز ہونے لگا، یہاں تک کہ اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو عہد شکنی پر رضامند کر لیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود بنو قریظہ کی عہد شکنی کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو ایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکے، اور اگر غلط ہو تو پھر علی الاعلان بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ لوگ کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا۔ کعب نے کہا، کیسا معاہدہ اور کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ، میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ جب واپس یہ حضرات آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً کہا، عزل والقارہ، یعنی جس طرح قبیلہ عزل اور قارہ نے عہد شکنی کی تھی اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کی تھی، اس طرح انہوں نے بھی غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بدعہدی سے صدمہ ہوا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو قریظہ کی بدعہدی پر بڑی ثابت قدمی اور احتیاط سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ ذریعہ اپنایا جو مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند اور سرکشوں کے محاذ کو کمزور کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 300 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ منورہ کے پیرے پر مامور کیا اور انہیں بآواز بلند تکبیر کے نعرے لگانے کا حکم دیا تاکہ بنو قریظہ مرعوب ہو۔ بنو قریظہ دشمن کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے 20 اونٹ، کھجور، جو اور انجیر بطور امداد روانہ کیے۔ یہ اونٹ بما ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے جو انہوں نے ہنکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے۔ چنانچہ اس احزاب یعنی باہر سے آنے والے گروہ کو جب بنو قریظہ کا ساتھ ملا تو ان کا محاصرہ اور سخت ہو گیا، مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور حالات نے گمبھیر صورتحال اختیار کر لی۔ کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ گویا دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے باہر سے پورا عرب حملہ آور ہوا اور اندر سے بنو قریظہ مخالف ہو گئے۔ اس طرح پیچھے سے بنو قریظہ تھے جن کے حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ تو مدینے کے اندر رہتے تھے، اور آگے سامنے مشرکین کا 10,000 کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتیں اور بچے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ الغرض مسلمانوں کے لیے عجب پریشانی کا وقت تھا، اور اس صورتحال میں خوف اور دہشت کی فضا سارے شہر میں پھیل گئی اور منافقین نے بھی پاؤں نکالے۔ سردی کی راتیں تھی اور کئی دن کا فاقہ تھا اور لوگوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
اس طرح ذکر کی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے، اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی، اور جب آنکھیں خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ کا ارشاد ہے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔ یہ وقت ابتلا اور آزمائش کا تھا۔ ابتلا کی کسوٹی پر نفاق اور اخلاص کو کسا جا رہا تھا، اس کسوٹی نے کھرے اور کوٹے کو الگ الگ کر دیا، چنانچہ منافقین نے ہیلے اور بہانے شروع کیے۔ یقولون ان بیوتنا عورا، منافقین یہ کہتے تھے کہ تحقیق ہمارے گھر خالی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، حالانکہ وہ خالی نہیں، محض منافقین بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، اور مسلمان جن کے دل اخلاص اور ایمان سے لبریز تھے ان کی یہ حالت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور مؤمنوں نے جب لشکر دیکھے کافروں کے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کر دیا۔ گویا غور کیا جائے تو غزوہ خندق کے موقع پر یہود بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کی اور منافقین نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ تمام کفار، تمام طاقتیں مدینہ منورہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے در پر ہوئی۔ باہر سے دشمنان اسلام کا 10,000 کا لشکر موجود ہے، اندرونی طور پر بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے، منافقین نے بھی اپنا کردار دکھانا شروع کیا۔ اب سب کے سب اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورتحال میں بھی، اس سخت صورتحال میں جہاں ہر طرف مسلمانوں پر وار ہو رہے ہیں اور سخت آزمائش کا زمانہ ہے، آپ نے بہت تدبیر کے ساتھ اور بہت اچھے انداز کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کیا اور اپنا دفاع کیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اندرونی اور بیرونی دشمن سے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔